باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ہمارا یہ ٹاپک جو چل رہے ہیں یہ ہے عقائد اسلام کے حوالے سے۔ اس میں ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا انبیاء کرام۔ عقائد اسلام میں ہم نے پڑھا تھا توحید، رسالت، ملائکہ، الہامی کتب اور آخرت پر ایمان لانا۔ ان میں ہم نے توحید کو ڈسکس کیا، آج رسالت کو کیا، ساری ڈیٹیلز جو ہے ہم کر چکے ہیں۔ آج ہے انبیاء کرام۔ انبیاء کرام جن کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے شیطانی اور طاغوتی طاقتوں کے فریب اور مکاری سے بچانے کے لیے جن جن برگزیدہ انسانوں کا انتخاب کیا وہ انبیاء اور رسول کہلاتے ہیں۔ ان میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ رسالت اور نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ تو ان کے ہم دیکھتے ہیں خصوصیات کیا ہیں۔ انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ان کے اندر کیا کیا کوالٹیز تھیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وہ انسان ہی تھے، بشریت کاملہ۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے تجھ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب مرد ہی تھے اور ان کی طرف ہم نے وحی کی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ کسی انسان کو نبی یا رسول بنا کر بھیجا۔ نہ تو وہ فرشتے تھے اور نہ ہی جن، تاہم عام انسانوں سے بلند و بالا تھے، یعنی اخلاقی اور کردار کے لحاظ سے، لیکن انسان ہونے کے باوجود وہ فوق البشر نہیں تھے۔ چنانچہ ہر نبی نے اس بات کا ہمیشہ اعتراف کیا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم، ان کے رسولوں نے ان سے یہی کہا کہ ہم بھی تمہارے ہی جیسے بشر ہیں۔ ویسے بھی انسان ہی انسان کے حالات، مسائل اور طبعی تقاضوں کو پوری طرح سمجھ سکتا ہے، اس لیے انسانوں کے رہنمائی کے لیے انسان ہی کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسری چیز یہ کہ اگر وہ انسان ہی تھے تو دوسرا ان کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے فضل فرمایا وہ یہ تھا کہ ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ نبوت اور رسالت اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کر دے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ منصب رسالت کس کو دینا ہے۔ اور جہاں تک بات اعتراضات کی ہے کہ انبیاء کرام انسان نہیں تھے، فوق البشر ہستیاں تھیں، تو ان کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، کہ اگر زمین میں فرشتے پھرتے بستے تو ہم ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام دے کر آسمان سے اتار دیتے۔ یعنی منصب رسالت خالص خدائی عطیہ ہے، کوئی شخص محض اپنے سعی اور کوشش اور لیاقت اور صلاحیت کی بنا پر اس منصب تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ خاص انعام اور فضل الہی ہے، یہ کسی کے عمدہ اعمال کے نتیجے میں نہیں ملتی۔ اللہ کی تائید اور نصرت کے بغیر جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے وہ ناکام رہے اور ان کا انجام برا ہوا۔ یہاں پر رسالت کے ساتھ ایک چیز اور بھی یقینی مان لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی، آپ کے اوپر رسالت بھی ختم ہو چکی، آپ ختم الرسول بھی ہیں اور ختم النبیین بھی ہیں۔ لہٰذا اب آپ کے بعد کوئی شخص اگر اس نبوت کا یا رسالت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ آپ قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے رہبر اور رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ کی تعلیمات کو محفوظ اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ قیامت کے لوگ ان سے رہنمائی حاصل کر سکیں، ورنہ باقی تمام انبیاء کی تعلیمات تحریف ہو گئی۔ وہ اس بات کا لازمی نتیجہ تھی کہ اگر تحریف شدہ سے تو کوئی بندہ صحیح راہ اختیار نہیں کر سکتا، لہٰذا تحریف شدہ چیز کو دوبارہ سے اصلاح کرنے کے لیے نئے نبی کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سیرت بھی، تعلیمات بھی، اور آپ کا تو کردار بھی، یعنی قرآن بھی اور احادیث بھی منوعاً ویسے کا ویسے محفوظ ہے۔
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ایک رہنمائی ہمارے پاس صحیح سالم حالت میں موجود ہے تو ہمیں مزید کسی رہنمائی اور تعلیمات کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تیسری چیز یہ کہ تبلیغی احکام الہی، انبیاء کرام کی ایک اہم خصوصیت اور فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فرامین صحیح اس کے بندوں تک پہنچائیں۔ پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ جو بات بھی وہ کہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی طرف وحی کی جاتی ہے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوتا ہے۔ سورہ نجم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، صرف وہی بات کہتا ہے جو اسے وحی کی جاتی ہے۔ چوتھی خصوصیت انبیاء کرام کی یہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، ان کا کردار بے داغ ہوتا ہے، نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتے، ان کی عصمت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہوتی ہے، شیطانی اور طاغوتی حملوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ لہٰذا معصومیت کے بعد اللہ رب العالمین ان کے اوپر وحی کا سلسلہ جاری فرماتا ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ لہٰذا انبیاء کرام کی اگلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لزوم اطاعت، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو رسول بھی بھیجا اسی لیے بھیجا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مدرجہ بالا آیات میں نبی کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا امتیوں کے لیے نبی کی اطاعت اور پیروی نہایت ضروری ہے۔ نبی کی اطاعت کے بغیر امتی اللہ کی خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت، کوئی راہ عمل ہوگا، کوئی تعلیمات ہوں گی، تبھی آپ اس کی پیروی کریں گے نا، ورنہ تو آپ گمراہی کے راہ پر چل پڑیں گے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جائیں گے اور شیطان آپ کو سیدھی راہ سے بھٹکا دے گا۔ لہٰذا سیدھی راہ کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ انبیاء کرام کی اگلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کامل نمونہ ہوتے ہیں، کہ جو نبی بھی بھیجا جاتا ہے وہ اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں عمدہ نمونہ ہے کہ جو بھی عمل آپ نے کرنا ہے اس کی بہترین صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے رسول کو فالو کیا جائے، کیونکہ رسول جو ہیں وہ تمام کے تمام ان احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین ان کو دیتا ہے۔ لہٰذا اگر اللہ رب العالمین نے کوئی احکامات دیے ہیں تو ان کو فالو کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں رسول اللہ کی، جو بھی رسول بھیجے اپنے دور میں، ان کی اطاعت ضروری تھی، اور آپ جو ہیں وہ محمد عربی کی جو ہے فالو کرنا، ان کی سیرت کو دیکھنا، ان کے اسوہ کو دیکھنا لازمی ہے۔ وہی بہترین اور آئیڈیل نمونہ ہمارے پاس موجود ہے۔ انبیاء خود احکامات الہی پر سب سے پہلے عمل پیرا ہوتے ہیں اور پھر اپنی امت کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ ان احکامات کے اوپر اس طرح سے عمل کرنا ہے، پیغام الہی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، امت کے لیے نمونہ تقلید ہوتے ہیں۔ دیگر خصوصیات، تمام انبیاء علیہ السلام کے قول اور فعل میں مطابقت ہوتی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام شرف و حیا کا پیکر ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء سچائی اور راست بازی کا نمونہ ہوتے ہیں، اور یہ کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں اس پر سب سے پہلے خود عمل کرتے ہیں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام کے بعد کہ انبیاء کرام میں تمام انبیاء کی خصوصیات پڑھی، اس میں ہم رسالت محمدی کی خصوصیات کو بھی ٹچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن برگزیدہ بندوں کا انتخاب کیا ہے وہ خاص بندے انبیاء اور رسول کہلائے ہیں۔ سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام تھے، اور ہر دور اور ہر زمانے میں ہر قوم میں اللہ کے نبی اور رسول آتے رہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور ہر امت کے لیے رسول بھیجا گیا، اور ہر امت میں ڈرانے والا گزر چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ وہ کمالات اور خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام کو عطا فرمائیں وہ سب نبی آخر الزمان کی ذات میں جمع کر دی گئی، جن میں ہم دیکھتے ہیں
کہ رسالت جو ہے آپ کی وہ بین الاقوامی ہے، جرنل ہے، یونیورسل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو انبیاء اور رسول بھی تشریف لائے وہ خاص قوم، خاص علاقے اور مختلف دور کے لیے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ ہر قبیلے کا نبی علیحدہ ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک وقت میں سینکڑوں انبیاء تک مبعوث ہوئے، مگر آپ کی نبوت بین الاقوامی ہے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہو کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور ہم نے آپ کو تمام دنیا کے لیے خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے ہر نبی مخصوص طور پر اپنی ہی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا، لیکن میں تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ خصوصیت ہے رسالت محمدی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نمایاں خصوصیت کا مظاہرہ ہمارے سامنے ہے۔ آج دنیا میں کوئی خطہ ارض ایسا نہیں جہاں مسلمان موجود نہ ہوں۔ دنیا کا کون سا نشر و اشاعت کا ادارہ ہے جہاں سے آپ کا ذکر بلند نہ ہوتا ہو۔ رسالت محمدی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے تمام سابقہ امتوں کو نسخ کر دیا، منسوخ کر دیا۔ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَاتٍ أَوْ نُنْسِخْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیں یا بھلا دیں تو اسے بہتر یا اس جیسی آیت لے کر آتے ہیں۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کی تلاش کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا اب اگر کسی نے رہنمائی حاصل کرنی ہے، ہدایت حاصل کرنی ہے، تو کامیابی کا واحد سرچشمہ اس وقت قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ قرآن کریم کے ان ارشادات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت حقیقی طور پر سابقہ شریعتوں میں سے کوئی بھی موجود نہ تھی، مگر یہ کہ کسی بگڑی ہوئی صورت میں موجود تھی۔ لہٰذا اب بھی اگر کوئی ان سابقہ بگڑی ہوئی شریعتوں کو فالو کر کے یہ چاہے کہ میں ہدایت یافتہ کہلاؤں تو ایسا نہیں ہوگا۔ کامیابی، فلاح و فوز دنیا اور آخرت کی سب کے سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنے میں ہے۔ اب ساری انسانیت کی کامیابی اور فلاح کا دار و مدار شریعت محمدی پر عمل کرنے میں ہے۔ لہٰذا رسالت محمدی کی تیسری بڑی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین کو مکمل کر دیتی ہے۔ وہ دین جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اس کی تکمیل نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہو گئی۔ آپ کو جو دین کامل عطا ہوا وہ بنی نوع انسان کے رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، لہٰذا یہ دین مکمل ہوا۔ اب اگر کسی نے ہدایت حاصل کرنی ہے یا کوئی طریقہ زندگی جو بہترین طریقہ ہو، بہترین حیات کا نصاب ہو، تو وہ قرآن مجید اور رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ رسالت محمدی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کو جو تعلیمات عطا کی گئی وہ محفوظ ترین ہیں، گویا کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لے لی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم نے ہی اس قرآن کو، اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت ہمارے سامنے ہے کہ سابقہ آسمانی کتب پہلے سے ہی خرد برد اور کمی بیشی کا شکار ہو چکی تھی۔ سابقہ آسمانی کتب میں لفظی اور معنوی دونوں طرح سے تحریف ہوئی۔ ان کی صحیح تعلیمات میں غلط اور من گھڑت عقائد کی اس قدر بھرمار ہو گئی کہ اس صحیح اور غلط میں تمیز کرنا ہی مشکل نہ رہا، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کے انتظامات کچھ اس طرح سے کیے کہ ایک تو اس کا خود ضامن ہو گیا، دوسرا یہ ہوا
کہ اس کو تحریر ضبط میں لے آئے۔ تیسرا یہ کہ تلاوت قرآن ہر شخص کے لیے لازم قرار دے دی گئی۔ چوتھا یہ ہوا کہ حفاظ قرآن کی کثیر تعداد جو ہے وہ پیدا ہو گئی کہ بہت سارے لوگوں نے اس قرآن کو حفظ کر لیا۔ پانچویں صورت یہ ہوئی کہ اس کی قرأت اس کتاب کی بار بار نمازوں میں دہرائی جانے لگی، اور خاص کر تراویح میں تو پورا قرآن ہی دہرایا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم اور تدریس مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے۔ قرأت اور تجوید ایک مستقل فن کی حیثیت رکھتا ہے، اور پھر کثیر تعداد میں اس کی اشاعت کی جاتی ہے۔ تفاسیر کا فن جس کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے کہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رسالت محمدی کی جو ایک اور اہم خوبی ہے وہ یہ کہ اس رسول کی صرف تعلیمات جو اس اللہ نے نازل کی وہی محفوظ نہیں، بلکہ رسول اللہ کی سیرت اور سنت بھی محفوظ ہے کہ کس طرح سے ہم نے قرآن پر عمل کرنا ہے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اجمالاً احکامات کو بیان کرتا ہے، ان کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں احادیث سے ملتی ہے، لہٰذا ان کی طرف احادیث کی طرف رجوع کرنے کے لیے کیا ہوگا کہ ہمیں رسول اللہ کی سیرت کو محفوظ کرنا ہوگا۔ اور یہ کام صحابہ کرام نے، آپ کے بعد تابعین نے اور محدثین نے بہت بہترین انداز میں انجام دیا کہ آج رسول اللہ کا ہر عمل ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور اب دیکھ لیں کہ کسی بھی حوالے سے آپ نے رہنمائی لینی ہے، عبادات ہو، معاملات ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، امن ہو، جنگ ہو، جس حوالے سے بھی آپ رہنمائی لیں گے احادیث میں اس کی رہنمائی موجود آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے اس شخص کو جس نے مجھ سے کوئی بات سنی اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ کرنے کا یہی بہترین طریقہ تھا کہ خود سنیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ رسالت محمدی کی اگلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی تعلیمات جو ہیں وہ نہایت آسان ہیں اور جامع ہیں اور سادہ ہیں اور قابل عمل ہیں۔ یہ مکمل طور پر چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ہمگیر اور مکمل ضابطہ حیات پیش کرتی ہیں۔ آپ کی تعلیمات اس قدر جامع ہیں کہ قیامت تک کا انسان خواہ کسی بھی قوم، علاقے، زمانے سے تعلق رکھتا ہو وہ ان سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیں تعلیمات محمدی میں اگر کوئی تاجر ہے تو اس کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے، اگر کوئی سیاستدان ہے اس کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے، اگر کوئی باپ ہے اس کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے، اگر کوئی اولاد ہے اس کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے، اگر کوئی معاشرے کا عام فرد ہے اس کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے، کوئی حاکم ہے اس کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے کہ اس نے حکومت کیسے کرنی ہے، کوئی طبیب ہے اس کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے۔ گویا زندگی کا آپ کوئی بھی اینگل یا کوئی بھی پہلو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، ہر حوالے سے اس میں رہنمائی ملے گی۔ اسی طرح سیرت محمدی کی ہمگیر حیثیت جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک جامع اور اکمل انسان تھے۔ آپ پوری انسانیت کے قائد اور قافلہ نبوت کے سپہ سالار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہر دور کے انسانوں کے لیے ایک بے مثال نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی معاملات، سیاسی ہو یا معاشرتی ہو یا اخلاقی، غرض کی زندگی کے ہر پہلو اور ہر گوشے کے لیے سیرت محمدی میں انسانوں کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ اسی لیے تو رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ بے شک رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسالت محمدی کی دیگر خصوصیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بشریت کاملہ کا شرف آپ کو ملا۔ آپ کی رسالت عام ہے اور بین الاقوامی ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دو اے انسانوں تم سب کی طرف بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ جس دن کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، جس دین کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اس کی تکمیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کردہ کتاب کی حفاظت کا وعدہ لیا۔ آپ کی تعلیمات جامع اور مکمل ہیں۔ آپ کی سیرت حیات طیبہ ہمگیر اور پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لہذا مدرجہ بالا
خصوصیات کی بنا پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ آپ کی تعلیمات کا رسالت محمدی کی ایک نمایاں خصوصیت ختم نبوت بھی ہے۔ ختم نبوت مسلمانوں کا ایک اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید، احادیث، صحابہ کرام، ائمہ الاسلام اور تمام زمانے کے علماء حضرات کا متفقہ فیصلہ ہے یہ کہ اس عقیدے میں کسی قسم کی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہر قسم کے عقلی اور نقلی دلائلوں سے ثابت ہے۔ ختم کے لغوی معنی ہے مہر لگا دینا، یعنی آخر تک پہنچا دینا۔ ختم الکتاب، اس کے معنی یہ ہوا کہ ڈاک خانے کی طرح مہر لگانے کے نہیں، جیسے کہ مہر لگانے کے بعد خط جاری کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ مہر ہے جو لفافے پر یوں لگائی جاتی ہے کہ نہ اس کے اندر کوئی چیز جا سکے اور نہ اس کے باہر کوئی چیز آ سکے، جسے عام زبان میں سیل کہتے ہیں۔ کسی کام کے تکمیل ہونے یا آخر تک پہنچانے کے ہیں۔ نبوت اور رسالت کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا اور اس کو آخر تک پہنچانے والے محمد عربی ہیں۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے بشر اور پیغمبر ہیں اور محمد مصطفیٰ سب سے آخری بشر اور پیغمبر ہیں، سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ ختم کی اصطلاحی مفہوم، تمام مفسرین نے ختم کے معنی آخری نبی کے بیان کیے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے رسالت اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں اور آپ کی وصال کے بعد سے آج تک نہ کوئی نبی آیا اور نہ کوئی رسول، اور نہ ہی کوئی قیامت تک آئے گا۔ لہٰذا اب جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، فریبی، مکار ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور امتی تشریف لائیں گے، جن کے متعلق کتب احادیث میں واضح نشانیاں موجود ہیں۔ ان کے ہمراہ روشن دلائل ہوں گے، انہیں نصرت الہی حاصل ہوگا۔